ایک مقام پر آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر سوار ہو کر سواری فرماتے تھے. آقا کبھی اونٹ کی سواری فرماتے تھے, کبھی گدھے کی سواری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے. گدھے پر سوار ہو کر ایک مقام پر پہنچے, پہنچنے کے بعد گدھے سے آقا اتر گئے. اس کے بعد گدھا ہے, جانور ہے, پیشاب کر دیتا ہے. گدھے نے پیشاب کر دیا تو کہنے والوں نے کہا, منافقین نے, کہ اتنی گندی بدبو تو ہم نے زندگی میں نہیں سنی تھی جو بدبو اس گدھے کے پیشاب میں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ارشاد فرمایا, ہم نے اس سے بہتر زندگی اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی ہے جو رسول پاک کے گدھے کے پیشاب میں ہے. حضرت کرام یہ کیا ہے؟ یہ پیشاب میں خوشبو ہوتی ہے؟ پیشاب میں خوشبو تو نہیں ہوتی, مگر صحابہ کرام کا جب ادب ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو گدھے کا پیشاب بھی انہیں اچھا نظر آنے لگتا ہے. یہ ہے تعظیم, یہ ہے تکریم جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے دلوں میں پائی جاتی تھی. اسی کی دعوت قرآن نے دی ہے, اسی کی دعوت سنت نے دی ہے, اسی کی دعوت اسلاف نے دی ہے, اسی کی دعوت ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر چیز کا ادب کریں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مرتبہ پسنا لگوایا, خون نکلواتے ہیں آپ. آج کل حیدرآباد میں بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, کیڑے کے ذریعے خون نکلوانے کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا. پسینہ لگوانا, اس سے بی پی نہیں ہوتا, اور خون کی جتنی بیماریاں, جلدی امراض نہیں ہوتے, وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. تو حضور نے پسینہ لگوایا, اپنا خون مبارک نکالا. نکالنے کے بعد اپنے ایک صحابی کو عطا فرمایا, ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ, ایک ایسے مقام پر اسے رکھ دو, اسے ڈال دو جہاں کسی کے پیر نہ پڑے. کیوں ایسا حضور نے ارشاد فرمایا؟ کسی عام انسان کا خون نہیں ہے, تمہارے رسول کا خون ہے. ادب و احترام کی خاطر فرمایا ایسے مقام پر ڈالو. شفا شریف قاضی ایاز نے شفا شریف میں اس واقعے کو درج کیا ہے. ایسے مقام پر ڈالو جہاں پر کسی کے پیر نہ پڑے, کوئی جگہ محفوظ ہو, ویسے مقام پر اسے ڈال کر آ جاؤ. کچھ دیر بعد وہ لوٹے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, تم نے اسے سیف مقام پر رکھ دیا؟ انہوں نے کیا سرکار رکھ دیا. پوچھا کہاں رکھا؟ ارشاد فرمایا سرکار بہت محفوظ مقام میں رکھ دیا ہے. پوچھا کہاں؟ ارشاد فرمایا سرکار ادھر ادھر بہت سے مقامات میں نے دیکھے, مگر مجھے اپنے پیٹ سے زیادہ محفوظ کوئی مقام نظر نہیں آیا, تو میں نے اسے پی لیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی نص ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے, میتہ مردار کو حرام قرار دیا ہے, والدم خون کو اللہ رب العزت نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے. یہ بات طے ہے, اسلام میں خون کا پینا حرام ہے, تصور نہیں کر سکتے. اب انہوں نے خون پی لیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. آقا کائنات ہو سکتا تھا جلال میں آئے, غصہ فرمائے تم نے کیا کیا؟ خون نہیں پیا جا سکتا ہے, خون پینا حرام ہے, خون یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. حضور پاک غضب فرماتے ان پر. ایسا کچھ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. ارشاد ان سے مخاطب بھی نہیں ہوئے. اپنے عاشق جو صحابہ بیٹھے ہوئے تو ان کو چھوڑ دیا اپنی جگہ پر, اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا لن یصیبہ النار. ارشاد فرمایا بس لن یصیبہ النار. ارشاد فرمایا اس نے میرا خون پی لیا ہے, اب جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. لن یصیبہ النار, اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. حضرات کرام یہ ہے آثار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت, یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان جو ہمارے اسلاف سے ہمیں پہنچا. میں ایک بات بھی قرآن سے حدیث سے باہر آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں, جو عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوستو آپ غور فرمائیں, یہ ہے صحابہ والا ایمان, یہ ہے. آج آل رسول کے احترام کی دعوت دی جائے, ہم کیوں کریں؟ وی آر ایکول, وی ڈونٹ نو, یو کین سے, بٹ اگر آپ دیکھیں گے ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وی آر سیم. یہ آج کل بولنے والے نکلے ہوئے ہیں. رسول ہی واز اے کامن ہیومن بینگ, وہ ایک عام انسان تھے. عام انسان تھے, عام انسان کا خون پیا جا سکتا ہے, عام انسان کے خون کا احترام کیا جا سکتا ہے. عام انسان کا خون پی لو تو جہنم کی نجات, جہنم کے آگ سے نجات مل سکتی ہے. عام انسان کا خون پیو, جسم بیمار ہو جائے گا. مصطفیٰ کا خون پیو, جسم جنتی بن جائے گا. حضرات کرام یہ ہے فرق آقا کائنات, اور ہم میں ان فرقوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. نالین پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ ہے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کیسے ادب کیا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ آثار کا ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں, آج بھی آپ چھوٹے گاؤں کو جائیں گے تو ٹوائلٹس کا ایسا نظام نہیں ہے. آج بھی چھوٹے گاؤں کو اگر آپ جائیں گے, بڑے سٹیز میں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے قریوں میں ٹوائلٹس کا نظام نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں, ٹوائلٹس کو جانا ہوتا ہے تو شہر کے باہر جایا کرتے ہیں.
آج بھی ہے ایسا طریقہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، خریوں میں باضابطہ ٹوائلٹس کا نظام نہیں ہوتا، تو مدینہ منورہ میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں یہی طریقہ تھا۔ رات کا وقت تھا، آقائے کائنات، سردی کا موسم، حضور اٹھے، اب دور باہر کیوں جائیں، حضور نے سوچا کہ وہاں پر وہ رکھا ہوا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ سرائی رکھی ہوئی تھی، ایک جام رکھا ہوا تھا وہاں پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کیوں نہ میں اس میں بول مبارک کر دوں اور صبح کسی صحابی کو دے کر پھینکوا دیں گے۔ آقا کائنات نے سوچا اور بول مبارک اس پہ کر دیا۔ صبح جب آقا کائنات مسجد سے لوٹے تو وہ جو سرائی تھی، وہ جام جو تھا جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بول مبارک کیا تھا، وہ خالی تھا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ پیشاب جو میں نے کیا تھا یہ کہاں چلا گیا ہے، کہاں؟ تو حضرت برکہ نامی صحابیہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے گھر میں رہا کرتی تھی، انہوں نے عرض کیا سرکار وہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی تو میں نے وہ بول مبارک، آپ کا پیشاب مبارک میں نے پی لیا ہے، میں نے پی لیا۔ آپ غور فرمائیں، پیشاب اور پانی میں فرق نہیں ہوتا؟ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک تھا، انہوں نے پی لیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سوچیں کہ ادب کیا ہے، انہوں نے عرض کیا سرکار مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے پی لیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد آج کل لوگ نکلے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیا باتیں ہیں، نعوذ باللہ پیشاب پی لیا اور یہ کیا، یہ ایسی باتیں آج کل لوگ سوال کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہے، کون سی باتیں علماء اہل سنت کرتے ہیں؟ بھائی ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ ساری باتیں اسلاف نے لکھی ہیں، 900 سال 800 سال 1000 سال پرانی کتابوں میں یہ باتیں ساری کی ساری عربی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم تو اجمی ہیں، عربیوں نے باتیں لکھی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے پاس سندیں ہیں، اسناد ہیں، ان ساری چیزوں کو۔ کیسا کوئی پیشاب پی لیتا ہے، کتنی گندی، نعوذ باللہ۔ آج ایک صاحب مجھ سے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا غلط سلط باتیں آپ لوگ کرتے ہیں علماء اہل سنت، پیشاب پی لیا، یہ باتیں کوئی ماننے والی عقل قبول بھی کرتی ہے؟ میں نے کہا آپ کی عقل پر مجھے حیرت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ شہد کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ قرآن نے کہا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ شہد کس کو کہتے ہیں آپ؟ شہد کیا ہے؟ یہ شہد جو ہے شہد کی مکھیوں کا بول و براز ہے، گندگی ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے، مگر اس کا عالم کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے شفا بن جایا کرتی ہے۔ حضرت کرام ریشم پوری دنیا پہنتی ہے، ریشم کی بڑی ویلیو۔ ریشم کیا ہے؟ ریشم کے کیڑے سے نکلا ہوا براز ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کیڑے کو شفا کا ذریعہ بنانا چاہے، اس کی گندگی کو شفا بنا سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کائنات کی بول و براز کو کیا عظمت اللہ نے نہیں بخشی ہوگی۔ آپ غور فرمائے، جب شہد کی مکھی کا بول و براز شفا کا سبب بن سکتا ہے تو مصطفیٰ کائنات کا بول و براز شفا کا سبب کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں وہ مکھی شہد وہ مکھی جو ہوتی ہے کئی پھولوں سے رس چوستی ہے، تب جا کر شہد نکلتا ہے۔ حاضرین کرام، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں بخاری شریف میں واقعہ درج ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب سحری ایک مرتبہ کر لیا آپ نے، افطار نہیں کرتے۔ شام میں افطار کرنی ہوتی ہے نا، افطار نہیں کرتے، افطار کرے بغیر پوری رات کنٹینیو کر لیتے ہیں، پھر دوسرے دن بھی سحری نہیں کرتے، پھر روزہ ہوتا ہے 3 دن 4 دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے رہتے، ایک سحری کر لی تو چلتے رہتا روزہ، صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا چلو ہم بھی کر دیتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے، ہم افطار نہیں کریں گے، ہم آقا کائنات کے غلام ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے سرکار کرتے ہیں۔ یہ خیال انہوں نے کیا۔ اس کے بعد عالم کیا ہو گیا؟ جماعت، سرکار جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو جماعت بہت کم ہونے لگی، کئی صاحب آتے چبوتروں پر بیٹھ جاتے، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، کیسے انسان جی سکتا ہے؟ شام میں ہی آپ کی افطار کے وقت عالم کیا ہوتا ہے آپ کا جانتے ہی ہیں، لڑائیاں ہوتے ہیں روڈوں پر، دیکھنے کی ٹریفک جام ہوتی ہے، ہمارے پاس حیدرآباد میں تو دیکھنے کا سما ہوتا ہے۔ شام میں افطار کے وقت آپ کا پارا جو ہے بلندی پر پہنچ جایا کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کی کیوں ہوتا ہے؟ سب کچھ یہ ٹینشن کی وجہ سے، بھوک عروج پر چلی جاتی ہے، پیاس عروج پر چلی جاتی ہے، تو غصہ بھی آپ کو بہت آنے لگتا ہے۔ اب وہ صحابہ 2 3 دن انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہے کہ بہت سے صاحب آ نہیں رہے ہیں، کئی لوگ راستے میں بیٹھ جا رہے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا سرکار آپ صوم وصال رکھتے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا ہم بھی صوم وصال رکھیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ختم کرنے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابیوں بتاؤ میری مانند تم میں کون ہے؟ کون ہے میری طرح تم میں
حاضرین کرام یہ ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال، کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے مجمع سے کر رہے ہیں۔ کون صحابہ جن کے مقام و مرتبے کو دنیا کا بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، ان سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری طرح تم میں کون ہے، میری طرح کون ہے؟ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ارشاد فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے برابری کی باتیں کرتے ہو، ارے میں وہ ہوں جس کو میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب پلاتا بھی ہے۔ حاضرین کرام جب رب کھلاتا ہے تو کیا نور نہیں کھلاتا ہوگا؟ وہ کون سی غذائیں ہوں گی جو رب کھلایا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلایا کرتا تھا۔ دنیا نہ کھائے اللہ کو کیا فرق پڑے گا، صحابہ نہیں کھاتے نہ کھائے، مگر رسول اللہ نہ کھائے اللہ کب گوارا کر سکتا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں رکھتے، روزے میں رہا کرتے، اور اللہ اپنی قرب خاص کی غذاؤں سے رسول پاک کو سرفراز فرمایا کرتا تھا۔ حاضرین کرام جب شہد کی مکھی آپ کہیں گے پھولوں کا رس چوستی ہے تو اس سے نکلنے والا براس شفا کا سبب بنتا ہے، تو جب رسول اللہ کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے تو پھر وہ کیسا نور نہیں نکلتا ہوگا، وہ کیا کیفیات ہوں گی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک کی۔ یہ بات جب حضرت برقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک سے کہی سرکار میں نے وہ پی لیا۔ اب آپ سنیں حدیث کے الفاظ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، ان سے مخاطب کوئی تھے نہیں، اس بات سے ان سے خود مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا لن تشتکی وجع بطنک ابدا، ارشاد فرمایا اے برکہ سنو اب زندگی بھر تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک ہے، جب تم نے اسے پی لیا ہے اب زندگی گزر جائے گی تمہاری، کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ پیٹ کا درد اس کو کہتے ہیں وہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت کرام آثار مبارکہ کی عظمت، فضیلت، یہ ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر شے کا ادب و احترام کریں۔